تصوف و سلوک کا راستہ حال ہے، قال نہیں ہے، اس لیے اس کا کورس نہیں کروا سکتے کہ 1 مہینے میں 2 مہینے میں لوگوں کو بلا کے سمجھا دو. نہیں، یہ حال ہے. حال کا کیا مطلب؟ کہ انسان کے اندر کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں، اس لیے اس راستے کو عبور کرنا پڑتا ہے. سلوک بھی اس لیے اس کا نام رکھا گیا کہ سلوک راستے کو کہتے ہیں، سالک اس راستے کے اوپر چلنے والے کو کہتے ہیں. تو اس پہ باقاعدہ چلنا پڑتا ہے، قدم اٹھانا پڑتا ہے. اس کا تعلق باتوں سے نہیں ہے. اس لیے ہمارے بعض مشائخ بہت کم بات کرتے تھے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت کم بات کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی نے کہہ دیا حضرت آپ گفتگو فرمائیں، لوگوں کو نفع ہوگا. تو حضرت نے آگے سے جواب دیا کہ جس نے ہماری خاموشی سے کچھ نہیں پایا وہ ہماری باتوں سے بھی کچھ نہیں پائے گا. اور خاموش رہ کر بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. دلوں کی توجہ دل پر پڑتی تھی تو جیسے مقناطیس کے پاس لوہے کا ٹکڑا اثر قبول کرتا ہے، دل اثر قبول کرتے تھے. اس لیے ان مجالس میں پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ یہ ذکر و سلوک کا معاملہ حال کا ہے. پھر ہم نے مجالس کیوں رکھی؟ اس کی ایک مجبوری تھی کہ سالکین اپنے حال کیفیات کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں، دور دور سے آتے ہیں، رابطہ نہیں ہو پاتا، موقع نہیں ملتا. اب کیا صورت ہو؟ پھر اس کی صورت یہی سمجھی کہ چونکہ یہ عوام کا مجمع تو ہے نہیں، یہ فقط سالکین کا مجمع ہے، اس لیے اگر اس میں ہم گفتگو کریں گے تو یہ قال نہیں کہلائے گی، یہ اہل حال کے حال کا تذکرہ کہلائے گا. بات سمجھ گئے نا؟ اس لیے پھر ہم نے یہ مجالس رکھی ہیں. تو چونکہ اکثر سالکین کے مختلف اسباق ہیں تو کبھی کسی کے سبق کے بارے میں بات ہوگی، کبھی کسی کے، تو فائدہ سب کو ہو جائے گا. جن کے اسباق ہیں اور اس سے متعلق بات ہے، سبحان اللہ. اور جن کے اسباق کم ہیں اور اس سے اوپر کی بات ہے، وہ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ یہ کیفیتیں بھی عطا فرما دے. مگر صرف بات کو سن لینے سے یہ نتیجہ کبھی اخذ نہ کریں کہ اب ہم نے سلوک سیکھ لیا ہے. اس لیے اس کو کھلے دھلے لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ یہ حال ہے، یہ کیفیت کا معاملہ ہے. جب تک دل کی کیفیت نہیں بدلے گی، لاکھ کتابیں بھی بندے کو فائدہ نہیں دے پاتی. کیوں مولانا روم رحمۃ اللہ نے کہا، خود تو مولانا روم تھے اور کہتے ہیں کہ صد کتاب و صد ورق در نار کن. ایک عام آدمی کہتا تو چلو اور بات تھی، وہ تو محرم راز تھے، وہ تو خود عالم تھے، بڑے عالم تھے، اور ان کے والد تو بہت بڑے مفتی تھے اپنے وقت کے. تو ان بزرگوں کا یوں کہہ دینا، اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے.